کے ذریعے سے کہ بعد میں انہی میں سے طویل جیسے انقلابی افراد نکلے جو مسجد النبوی میں آ کر کہیں اے لوگو، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 پڑھے، اے لوگو میرا اسوہ ابراہیم ہے، بت شکن ہے، جو بھی اہل البیت کی راہ کی طرف آیا اور بنو امیہ سے اپنا رابطہ کاٹا تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ورنہ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، تم شرک کر رہے ہو اور کفر کا شکار ہوئے ہو۔ یہ ایسے افراد پیدا کیے امام نے، یہ امام کا معجزہ ہے۔ اور یہی طویل حجاز ابن یوسف اللعین کہتا ہے کہ ایمہ کو معاذ اللہ گالیاں دو، لیکن اس نے نہیں دی، کہا یہ میرے پیشوا ہیں، یہ میرے امام ہیں، میں کیسے ان کی حرمت پامال کر سکتا ہوں۔ پھر ان کے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، اعضاء و جوارح کاٹے، ٹکڑے ٹکڑے کیے، لیکن قطعاً اہل البیت کی راہ بھی نہیں چھوڑی اور اہل البیت کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ایک جملہ بھی نہیں ادا کیا، قیام کیا۔ اسی جانانہ تربیت کی امام نے، لیکن کہاں سے شروع کیا؟ یہ اسوہ استقامت ہے امام سجاد، بیمار کربلا نہیں، صرف حماسہ ایجاد کرنے والے، انقلاب ایجاد کرنے والے اور استقامت ایجاد کرنے والے امام کا نام امام سجاد علیہ السلام ہے۔ اور دوسری طرف اب امام کیا کریں، کڑی نگرانی میں آپ، اور آپ کی پشت کو لوگوں نے خالی کیا۔ دیکھیں مدینے میں امام ہیں، ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، لوگ مرتد ہو گئے اور صرف 3 لوگ راہ ولایت پر تھے۔ مرتد عقیدتی نہیں کہ دین کو چھوڑا، انہوں نے قرآن کو جلانا شروع کیا، اللہ کا انکار کیا، نہ نمازیں پڑھتے تھے، اہل البیت کی خط پر، اہل البیت کی راہ پر، راہ استقامت، راہ مقاومت، مروان کے اس سسٹم کے اندر ہضم نہیں ہونا، مروان کے سامنے جھکنا نہیں، ان کی دنیا پرستی کی اس سیلاب میں غرق نہیں ہونا۔ یہ 3 افراد بچے مدینے میں، مدینے کی بات ہو رہی ہے، مدینے سے باہر نہیں۔ لیکن امام نے تبلیغات کی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پھر لوگ زیادہ ہونا شروع ہو گئے، پھر بڑھنا شروع ہو گئے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل ہی، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ امام سجاد نے پھر لوگوں کی تربیت کی۔ تیسری طرف سے، چوتھی طرف سے دیکھیں، دنیا پرستی کی ایک دوڑ تھی۔ بنو امیہ لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا رہی تھی، دیکھتی تھی، پہلے انالیسس کرتے تھے ان کے ماہرین، جو دنیا پرست تھے شہوتران انہیں شہوتیں دیتے تھے، جو دنیا پرست تھے انہیں دینار و اشرافیاں دیتے تھے، خریدتے تھے ان کو، اور جو بزدل ہیں ان پہ سرمایہ خرچ نہیں کرتے تھے، انہیں ڈنڈا دکھاتے تھے، انہیں موت، تلوار ڈرا کر دمکا کر اپنا ہمنوا بناتے تھے۔ گاجر اور ڈنڈا، گاجر یعنی مفادات دکھانا، جو دنیا پرست ہے، مفاد پرست ہے، مفادات دے کر، منصب دے کر، پوسٹ دے کر ان کو خریدنا، اور جعلی حدیثیں بنوائی گئی مروان ولید کے حق میں، جعلی دینی معیارات بنائے گئے تاکہ ان کی حکومتیں چلیں، اور یہ اور جو بزدل تھے انہیں ڈرا دمکا کر امام سجاد سے لوگوں کو دور کیا گیا، ائمہ سے دور کیا گیا۔ یہ حالات تھے۔ ان کنڈیشنز میں، ان سچویشنز میں امام سجاد آتے ہیں، اور ایک طرف سے کھل کے تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، کھل کے کریں تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کو کچلا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا۔ یہ بے درد تھے، بے رحم تھے، کربلا کا ماجرا آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، دیگر جو لشکر کربلا کے نام پہ قیام کر گئے تھے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ مدینے میں جو انہوں نے ظلم و ستم کیا، غسیل الملائکہ جناب حنظلہ کے بیٹے عبداللہ ابن حنظلہ کے ساتھ جو سلوک کیا، یہ بے درد تھے، سفاک تھے، درندے تھے۔ تقیہ کے ذریعے سے ان کی بنیادوں کو کاٹ پھینک دینا، ان کی جڑوں کو کاٹ دینا۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے غلاموں کو خریدا، اور یہ بہت خلاقیت دیکھیں اس کے اندر، کتنی خلاقیت، عقلانیت، حکمت اس اسٹریٹجی کے اندر ہے۔ امام غلاموں کو خریدتے تھے، اس وقت بالآخر غلام تھے، اور غلام سرمایہ کی علامت تھے، یعنی غلام سے مراد یہ نہیں کہ ایک فرد تھا، غلام سے مراد آج وہ ایک گاڑی، ایک 5 اسٹار ہوٹل، ایک انڈسٹری، ایک بینک، اس جتنی اکنامیکل اس کی امپورٹنس تھی۔ غلام ایک فرد نہیں تھا، یعنی ایک معیشتی بہت بڑا سورس تھا۔ امام خریدتے تھے کیونکہ امام کے پاس سرمایہ بھی کافی آیا تھا اس دور میں۔ امام غلاموں کو خریدتے تھے اور 1 سال تک اپنے گھر میں رکھتے تھے، ان کی تعلیم تربیت، گھر کو امام نے مدرسہ بنایا،
ہم آج ہمارے گھر بھی ہیں، ہالی ووڈ و بالی ووڈ کے مدرسے بنے ہیں، ان کے فساد و فحشا کے کارٹونز کے مدرسے بنے جو امام زمن کے مقابلے میں اٹھنے اور مخالفت کے لیے ذہن بچوں کا خراب کر رہے ہیں کارٹونز. ایک طرف فحاشیت اور دوسری طرف وحشی گری اور غیر دینی منطق بچوں کو دی جا رہی ان کارٹونز میں کھیلی کھیل میں. امام نے اپنے گھر کو دین کا مدرسہ بنایا اور غلاموں کو خریدتے 1 سال تک رکھتے. اقبال الاعمال میں سعید ابن طاؤس نے بھی بیان فرمایا جلد اول میں، رکھنے کے بعد تعلیم تربیت کرتے اور عید غدیر یا عید قربان میں امام انہیں آزاد کرتے تھے. آزاد کر کے بیان فرماتے تھے اگر وہ غریب تھے تو امام انہیں پیسے دیتے تھے اتنے کہ ان کی اکانومی چل سکے، مستقل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ آزاد ہونے کے بعد پھر غلام بنے، مجبور ہوں اکنامیکلی. پاؤں پہ کھڑے کر کے انہیں دنیا کے دور دراز نقاط میں منتقل کرتے اور وہ بنتا ایک انقلابی تحریک چلانے والا ایک کارکن، ایک کیڈر. اور کتنے غلاموں کی امام نے پرورش کی، تبلیغ کی اور ان کو بدلا. 30,000 غلاموں کو امام نے خریدا. 30,000 غلاموں کو تشیع کی ناب تعلیمات اسلام نام محمدی سکھایا. اور ان 30,000 نہیں 50,000، ان 50,000 غلاموں کو امام نے 1 سال کر کے تبلیغ کر کے ان 35 سال اپنی امامت کے دورانیے میں دنیا کے اقصی نقاط میں منتقل کیا اور وہ بن گئے مبلغ. اور یہ افراد باعث بنے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے لیے موقع فراہم ہوا اور بہت سارے لوگ آپ کے مکتب جعفری کو مستقل طور پر سمجھنے کے لیے آ گئے. پھر وہاں سے فقہا نکلے، محدثین نکلے، کلامی نکلے، فیلسوف نکلے اور تشیع کی مکتب کی اس منطق کے ساتھ امام نے آبیاری کی. کتنا بڑا خوبصورت اقدام امام نے انجام دیا. عرض کیا امام کی کلی نگاہ یہ کہ حکومت اسلامی کو کسی بھی قیمت حاصل کرنا ہے. مایوس کن حالات میں بھی امام مایوس نہیں ہیں، کٹھن حالات میں بھی امام خوفزدہ نہیں ہیں. وہ امام جس نے کربلا کے ان ظلم و ستم کو دیکھا ہے، وہ امام جو اپنی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کوفہ و بازار شام گئے ہیں، وہ امام جسے 2 دفعہ شام باندھ کر بیڑیوں میں لے جایا گیا، پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، پھر بھی خوفزدہ نہیں ہوئے. انتھک امام، شجاع امام دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اور امام مکتب اسلام نام محمدی کی تبیین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. بنو امیہ مسخ شدہ اسلام ابو سفیانی کو بیان کر رہے تھے، وہ اسلام جو ان کے فائدے میں آئے. امام نے اسلام عاشورائی، اسلام کربلائی کو محوریت دی اور کربلا و عاشورہ کی منطق کے مطابق اسلام نام محمدی جو ظالمین کے ساتھ کبھی بھی صلح نہیں کرتا، مروان و ولید و یزید سے صلح نہیں کرتا، ان سے دشمنی، مظلومین غلاموں کو غلامی سے نکالتا ہے، یہ دین امام نے پیش کیا. اور اس کو بھی 3 محور میں جو انحرافات ایجاد کیے گئے تھے ان انحرافی تعلیمات کا مقابلہ نظریہ امامت کو خصوصیت کے ساتھ پیش کیا اور فرمایا میں رسول اکرم کا جانشین ہوں. وہ جس کی تعلیمات پہ آپ ہنستے ہو وہ میں ہوں، میں رسول اکرم کا جانشین ہوں، میں امام برحق ہوں، میری اطاعت کرو. اور بنو امیہ کے حکمرانوں کو مشرک اور طاغوت کے طور پر ان کو پیش کیا، کہا یہ مشرک ہے، ان کی شرک سے باہر آ جاؤ، ان کی اطاعت جرم ہے. اور مصادی کے شرک بھی بیان کیے. بنو امیہ کی کوشش تھی کہ توحید بیان کرنے کے لیے آزادی دیتے تھے، امام صادق علیہ السلام کے بقول شرک کے مصادیق بیان کرنے سے روکتے تھے. شرک کے مصادیق کون ہیں؟ یہی مروان، یہی یزید، یہ ابو سفیان کا لشکر، یہ شرک کے مصادیق ہیں. امام نے شرک کے مصادیق واضح طور پہ بیان فرمائے. عرض کیا تقیہ کی اسٹریٹجی تھی. امام نے لوگوں کو تیار کی اس انقلاب کے لیے. اولاً بغیر کسی حساسیت کے کم خرچے میں امام نے غلاموں کو خریدا اور ان کی تبلیغ ان کو بدلا. اور یہ معروف ہوا تھا کہ امام زین العابدین غلاموں کو خریدتے ہیں اور بہت سارے لوگ دوڑ کر جان چھڑا کر امام تک آتے اور امام کے غلام بننے پر فخر کرتے. 1 سال رہنے کے بعد امام ان کی تبلیغ کر کے ان کو بیچتے تھے ایک ذمہ دار مبلغ کے طور پر. لوگوں کو اس طرح سے تیار کیا. عموم مردم کو، وہ جو آپ کو امام نہیں مان رہے تھے، وہ جو آپ کو ایک معمولی ایک عالم دین مثلا مان رہے ہیں، ان کو امام نے جمعے کے دن واعظ و نصیحت کرتے تھے
اور یہ واعظ و نصیحت تھی، یہ آموزش اور تعلیم نہیں تھی کہ جس میں امام جو ہے امامت بیان فرماتے تھے، نبوت بیان فرماتے تھے، معاد بیان فرماتے تھے، قرآن کی اہمیت اجاگر کرتے تھے، یعنی غیر محسوس طور پر ملائم انداز میں، چونکہ بنو امیہ کے سیکیورٹی کے افراد بھی تھے کہ وہ دیکھتے تھے امام زین العابدین کیا بیان کر رہے ہیں۔ امام نے دعاؤں کے پیرائے میں دعا کرتے تھے، وہ سمجھتے دعا کر رہے ہیں یا واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، بالآخر ایک عابد ہیں جو ہے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور اس کی واعظ و نصیحت سے ہمیں کیا خطر ہے، حساسیت نہیں ہوتی تھی۔ اسی دعاؤں کے ضمن میں امام اسلامی طرز زندگی کا شوق انہی لوگوں میں ایجاد کر رہے تھے جو اپنا شوق کھو بیٹھے تھے۔ انہیں بتا رہے تھے کہ ان اول ما یسألانک عن ربک الذی کنت تعبدہ، خدا لوگوں آپ سے پوچھے گا واعظ و نصیحت کے پیرائے میں، حقیقی بات ہے کہ قبر میں پوچھے گا آپ سے کہ کس کی عبادت کی، اور اس کے بعد وَأَن نَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكَ، نبوت کا شوق اجاگر کرتے تھے۔ دلیل سے ان کو پتہ تھا نبوت، کیونکہ رسول اکرم و امیر المومنین کے دور سے اتنے دور نہیں تھے، یہ لوگ جانتے تھے نبوت کا احساس، نبوت کی ضرورت اور نبوت کی نسبت لا تعلقی کو امام ختم کر رہے تھے کہ بابا آپ سے پوچھے گا نبوت فراموش کرنے والی چیز کا نام نہیں ہے، نبوت یاد رکھو اور منصب اپنے نصب العین قرار دو راہ کا، اور قبر میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور کرتے کرتے امام نے فرمایا کنت تدین بہ عن دینک، دین سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کے دین کا بھی سوال ہوگا، کس دین پہ چلے، ہر دین پہ چل نہیں سکتے، معیارات ہیں۔ یوں لوگوں کے ذہن میں سوالات اٹھتے تھے کہ وہ دین جس کے بارے میں خدا ہم سے پوچھے گا وہ دین کون سا ہے، اس دین کو حاصل کرنا ہے، اس دین کو سیکھنا ہے۔ اس کے بعد فرمائے کتاب کے بارے میں جس کی تلاوت کرتے ہو پوچھا جائے گا، اور آخر میں اپنے راز کی بات، ناب تعلیمات اسی موعظے اور وصیت کے ضمن میں فرماتے تھے امامک الذی کنت تتولاہ، جس امام کی محبت آپ کے دل میں ہے اس امام کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، وہ امام جس کی پیروی کرنی ہے اس امام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ عموم مردم کو آپ واعظ و نصیحت کرتے تھے، اسلامی طرز زندگی کا شوق، نبوت کی طرف آنے کا شوق ان کے اندر ایجاد کرتے تھے، لیکن ایک خواص افراد کا طبقہ تھا جو حقیقی انقلابی افراد، وہ حقیقی شیعہ تھے آپ کے لیکن مخفی انداز میں۔ اس گروہ کو امام نے ناب و انقلابی ترین تعلیمات دی۔ اس گروہ کو امام نے بیان فرمایا کہ آپ جو ہے بنو امیہ کی راہ میں نہیں چلنا، آپ جو ہے دنیا پرستی کی طرف نہ جانا، اور بلکہ آپ نے ان ظالمین و مستکبرین سے اپنا رابطہ کاٹنا ہے، اور رغبت دنیاوی مال و منال میں نہیں رکھنا بلکہ امام کی پیروی میں اپنی رغبت و شوق رکھنا ہے۔ حیبت السلطان و وسوسۃ الشیطان، ان ظالم مستکبرین کی حیبت و خوف اپنے اندر نہ رکھو، یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ اور اے مومنین، آپ کو طواغیت جو ہے دھوکہ نہ دینے پائے، دنیا پرستی اور رفاہ زدگی کی طرف نہ آنا۔ آپ کا ایک مشن ہے جو امام سجاد علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اس مشن کے ساتھ چلنا اور مستکبرین کے ساتھ اپنی دوستی نہ کرنا۔ وَلَا تُقَدِّمُ الْأُمُورَ الْوَارِدَةَ عَلَيْكُم مِّن طَاعَةِ الطَّوَاغِيتِ وَفِتْنَةِ زَهْرَةِ الدُّنْيَا بَيْنَ يَدَيْ أَمْرِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُم۔ امام فرماتے تھے کہ ان طواغیت یعنی عبد المالک یا ولید، ان جیسے طواغیت کے ساتھ نہیں جانا، بلکہ خدا اور وہ ولی امر مسلمین، امام اور رہبر جس کی عبادت اطاعت آپ پر لازم ہے، اسے مقدم جاننا ہے، اس کی طرف رخ کرنا ہے اور اس کو اپنا امام شمار کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا ان العلامت الزاہدین فی الدنیا راغبین فی الآخرۃ ترکہم کل غلیط و خلیل